رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، جمعے کی اس گفتگو اور پیغام میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی الہی نظام پہ یقین اور اطمینان کے ساتھ عمل کرنا، یہ عمل ہمارا کہ جو الہی نظام پہ عمل ہوتا ہے، یہ ہم کو جہنم سے بچاتا ہے اور جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. جس سسٹم پہ ہم عمل کریں گے اس نتیجے تک پہنچیں گے. دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جس راستے پہ چلیں گے اس کے مقصد پہ پہنچیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ راستہ کسی اور شہر کا ہو اور انسان پہنچ جائے کسی اور شہر میں. نہیں، جس شہر کا راستہ ہوگا انسان اسی شہر میں پہنچے گا. لہذا اللہ نے سارے راستے ہم کو بتا دیے ہیں دنیا میں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ان کو راستوں کی ہدایت کر دی. اب چاہے ہمارے یہ شکر گزار بندے بن جائیں، چاہے نافرمان بندے بن جائیں. اور اسی لیے تقوی کا جو مفہوم اور معنی بیان ہوتا ہے وہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تقوی یعنی انسان کو آتش جہنم سے بچاتا ہے. یعنی زندگی میں انسان اس نظام اور اس سسٹم پہ عمل کرے کہ جو نظام اور سسٹم اس کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور نہ یہ کہ بچائے بلکہ اس کو جنت کی طرف لے کے جائے. تقوی کا یہ کمال کہ نہ یہ کہ صرف جہنم سے بچاتا ہے، انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور نہ یہ کہ صرف جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، جنت کے اعلیٰ مدارج، جتنا انسان کے اندر تقوی میں اضافہ ہوگا اتنا ہی جنت میں اس کے درجات بلند ہوں گے. لہذا الہی سسٹم پہ عمل، یہ الہی سسٹم انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. یہ الہی سسٹم انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر انسان لوگوں کے بنائے ہوئے سسٹم، لوگوں کے بنائے ہوئے نظام، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں پہ عمل کرے گا تو پھر انسان کو الہی سسٹم سے جتنا دور کرے گا اتنا ہی جہنم کی آگ سے نزدیک کرے گا. لوگوں کے بنائے ہوئے سسٹم، اب وہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ الہی سسٹم ہے جو لوگوں نے مل کے، تو اچھی چیز ہے، بہت اچھا ہے. لیکن اگر وہ الہی سسٹم کے مقابلے میں ہے، کہ جو اکثر ایسا ہو جاتا ہے، چاہے وہ الہی سسٹم کے نام پہ ہو اور چاہے الہی سسٹم کے نام پہ نہ ہو، اگر وہ الہی سسٹم کے مقابلے میں ہے تو وہ انسان کو نہ یہ کہ جہنم کی آگ سے نہیں بچاتا ہے بلکہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاتا ہے. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تقوی الہی کو اپنائیں، یعنی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اس کے لیے الہی سسٹم کو اپنانا ہوگا. الہی سسٹم کو اپنانے کے لیے بہت بنیادی اور بہت بیسک چیز ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم الہی سسٹم کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ الہی سسٹم کیا ہے تو ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے. کوئی نئی چیز ہم لیتے ہیں تو اس کو چلانے کا سسٹم سیکھتے ہیں، کسی نئی جگہ جاتے ہیں
تو وہاں پہ بہت سارے سسٹم، یہاں پہ اصول کیا ہے، رول کیا ہے، آدمی کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، کیسے یہ کام ہوتا ہے، ویسے سب سیکھتا ہے اور تاکہ اس پہ عمل کرے۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے تاکہ ہم لوگ اس سسٹم کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں۔ تو ظاہر سی بات، جب تک ہم جانیں گے نہیں اس وقت تک اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو جاننا یہ عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، اور عمل کرنا اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ انسان کتنا جانتا ہے۔ اسی لیے تقوی کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کے پاس علم ہوگا تو اس وقت اس کو اس کے لیے تقوی حاصل کرنا آسان ہے۔ اب اگر انسان کے پاس علم ہے اور الہی سسٹم پہ عمل کر رہا ہے تو خود بخود آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا، اور نہ یہ کہ بچ جائے گا بلکہ وہ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن جس انسان کو الہی سسٹم کا علم ہی نہیں ہے، اللہ کے نظام کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے اس کو اپنائے گا، کیسے اس پہ عمل کرے گا، کیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا، کیسے اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا؟ یہ مسائل و مشکلات اس کے سامنے پیش آئیں گے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول، وہ کلمہ کی جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی نے جب امام سے وعظ و نصیحت کے بارے میں تقاضا کیا تو امام نے 30 اخلاقی پوائنٹس اس کے لیے بیان کیے، اور یقیناً وہ پوائنٹس ہم سب کے لیے ہیں اور ہم سب کے لیے مفید بھی ہیں، ہم سب کو اپنانا بھی چاہیے۔ اس میں سے آج 12ویں پوائنٹ پہ گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ امام نے جیسا کہ شروع سے ہی یہ طریقہ ہے اور یہ روش چلی آ رہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ 12ویں قسم ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ کون سے لوگ، کیسے لوگ؟ تغلبہ نفسہ علی ما یظن، ان کا نفس غلبہ کر لیتا ہے، غالب ہو جاتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ جو خیالی ہیں یا گمان والی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کا نفس خیالی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان کو آمادہ کر لیتا ہے، اس مسئلے میں نفس ان پہ غالب ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ نفس غالب نہیں ہے، یہ بھی پہچاننا ایک کمال ہے انسان کا۔ ابھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، پہلے ترجمہ پیش کر لیں کہ انسان کا نفس اس چیز کے لیے اس پہ غالب ہو جاتا ہے کہ جو بھی گمان کی چیزیں ہیں اس پہ وہ عمل کرے، اور اس کے مقابلے میں وَلَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَسْتَيْقِنٍ، وہ چیزیں کہ جو یقینی ہیں ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے یہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پاتے ہیں، نہیں پا سکتے ہیں۔ نفس گمانی چیزوں کے لیے ان پہ قابو حاصل کر لیتا ہے، قابو میں کر لیتا ہے ان کو، لیکن یقینی چیزوں کے لیے یہ نفس پہ قابو نہیں حاصل کر پاتے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اپنے نفس سے یہ ہار جاتے ہیں۔ خاص کر کے اس وقت، جیسا بھی ہم نے کہا تھا کہ کبھی کبھی انسان کے سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ وہ نفس کا غلام ہے، نفس اس کے اوپر غالب آ گیا، کہ جب غلط چیزیں صحیح کی شکل میں آتی ہیں، بالخصوص بے دینی دین کے شکل میں آتی ہے، ایسی صورت میں انسان پھر یہی سمجھتا ہے اور وہ نفس اس پہ قابو کرتا ہے، اسی ادبا سے قابو، اسی ہیلے اور اسی بہانے سے قابو کرتا ہے، یہ تو دین ہے۔ تو وہ انسان کی جس کے اندر دین پہ عمل کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے آپ کو اس مسئلے میں اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور سمجھتا ایسا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے حوالے کیا، جو کہ اس کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہاں پہ پھر وہی گفتگو کہ اب انسان کے لیے علم ضروری ہے۔ جب تک انسان نہیں معلوم ہوگا اس کو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نہیں بچے گا ان چیزوں سے۔ صدر اسلام میں اور البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور شہادت کے بعد
مولا کائنات کے زمانے میں، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں تو بہت سارے بے دینی والے کام لوگوں سے یہ کہہ کے کرائے گئے کہ یہ تمہارا دین ہے. حتیٰ وقت کے امام کے مقابلے میں جنگ پہ اور امام کو قتل کرنے کے لیے لوگ بھی یہ سمجھ کے آئے کہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس یقین نہیں تھا، ان کے پاس دلائل نہیں تھے، براہین نہیں تھے. وہ لوگ غافل تھے، ان کے پاس بصیرت نہیں تھی، بے بصیرت تھے. وہ لوگ حقائق کو نہیں پہچان سکتے تھے. لہذا یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، جنت سے دور کرتے ہیں. امام کہے خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ ان کا نفس ان پہ غالب آ جاتا ہے ظن پہ عمل کرنے کے لیے، خیالی چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے، بے بنیاد چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے، غلط چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے، اور یہ یقینی چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے اپنے نفس پہ قابو نہیں کر پاتے. البتہ یہ الگ الگ جہت سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مال، ثروت، مقام، عہدہ، ان چیزوں پہ، دنیاوی شہوت، دنیاوی خواہشات، ان چیزوں پہ جانے کے لیے ایسے راستوں کو اختیار کرتا ہے کہ جہاں پہ اطمینان نہیں ہے کہ یہ نتیجے تک پہنچے گا، لیکن انسان اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، ہم کو مثلا مال لینا ہے، ہم کو شہرت لینی ہے، ہم کو عہدہ لینا ہے، عمل کرتا ہے اس امید میں کہ شاید ہم جو چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ جائے. ایک امید کی بنیاد پہ ہے. محاورہ بھی مشہور ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. امید میں فرق ہوتا ہے. وہ امید کی جو یقین کے ساتھ ہو اور وہ امید کی جو یقین کے بغیر ہو. اللہ نے جو یہ امیدیں دلائی ہیں وہ یقین کے ساتھ ہے. ایک سسٹم ہے. سسٹم مثلا اگر انسان کو جنت کی امید ہے، سسٹم ہے، سسٹم کے مطابق انسان جنت تک پہنچے گا. انسان کو اگر امام کے ظہور کی امید ہے، امام کے ناصر بننے کی امید ہے، تو ایک سسٹم ہے، سسٹم پہ چلے گا تو انسان یقیناً وہاں پہنچے گا. لیکن دنیا جو امیدیں دلاتی ہیں وہ امید یقین نہیں ہے. بعض اوقات جھوٹی امیدیں ہوتی ہیں، کاذب امید ہوتی ہے. لیکن اس امید سے کہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا، انسان غیر یقینی چیزوں پہ عمل کر لیتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. بعض اوقات ہوتا ہے یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو ویسے کرو، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں مشہور ہیں، انسان عمل کر لیتا ہے. خاص کر کے اگر اس کو مال سے، شہرت سے، ان چیزوں سے منسوب کر دیا جائے، بالخصوص مال سے. مثلا بہت سنا ہوگا کہ یہ کرنے سے جو ہے رزق اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو انسان فوراً ایسی چیزوں سے ڈر جاتا ہے. اور یہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے تو انسان ان چیزوں کو فوراً اپنانے لگتا ہے. سنی ہوئی چیزیں ہیں. خوب اگر ٹھیک ہے، آیت ہے، روایت ہے، امام کا قول ہے تو یقینی اس میں کوئی شک نہیں، ہم کو اس پہ عمل کر. لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ایسی اڑی ہوئی چیز ہے، خیالی چیز ہے، گمانی چیز ہے، اس کے لیے ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ جو آخرت کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، یقین ہے اس میں کہ مثلا فلاں عمل اگر انسان کرتا ہے تو یہ عمل اس کی نجات کا باعث بنے گا، فلاں عمل کرتا ہے تو یہ عمل اس کی فلاح و بہبود کی طرف اس کو لے کے جائے گا. یقینی چیز ہے، اللہ نے وعدہ کیا یہ کرو یہ ملے گا، 2 2 4 حساب ہے. یہ یقینی چیز ہے، وہ امید کی چیز تھی. اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ظن و گمان کی بنیاد پہ ایسی امید ہے کہ جو یقین تک نہیں پہنچتی ہے. آخرت کی جتنی چیزیں ہیں وہ یقین کی بنیاد پہ ایسی امید ہے کہ جو حتماً انسان کو ملتی ہے. لیکن کتنا عجیب اور نادان انسان ہے کہ وہ کاذب امیدیں ہیں، یا وہ امیدیں کہ جہاں یقین نہیں ہے، گمان ہے، ملے نہ ملے، گمان والی چیزیں ہیں، ظن کی چیزیں ہیں، غیر یقینی ان کو اپنا لیتا ہے. کس چیز کے مقابلے میں؟ ان چیزوں کے مقابلے میں کہ جو یقینی ہوتی ہیں، ان کے مقابلے میں. لہٰذا اب جو الہی سسٹم ہے وہ بتاتا ہے یہ کرو گے نجات مل جائے گی، یہ کرو گے بدبختی ہوگی، یہ کرو گے پریشان ہوگا، یہ ہوگے، یہ کرو گے ساری. اب انسان اس یقین کا اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتا ہے. اور افسوس کی بعض اوقات انسان
اس ظن پہ عمل کرنے کے لیے اس یقین کی نافرمانی کر دیتا ہے. یہ حماقت در حماقت ہے. بعض اوقات انسان کچھ پانے کے لیے اگر واجب کو چھوڑ دے یا حرام میں مبتلا ہو جائے یا دین کے خلاف کام کرے تو یہ بہت عجیب چیز ہوتی ہے انسان کے لیے کہ ایک یقینی راستے کو چھوڑ کے ایک گمان کے راستے کو، ظن کے راستے کو کیسے اپنا سکتا ہے انسان. لیکن ایسا عموماً معاشرے میں دیکھا گیا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے. عام طور سے بہت زیادہ ان چیزوں میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ رسومات ہے، اور رسومات انہی کے ذریعے پھیلایا. یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسے کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو. ہم نہیں چاہتے کہ کسی رسم کا نام لیں. موت کے موقع پہ بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں کہ انسان اگر ایسا کرے گا تو مثلاً دوبارہ جلدی کسی کی موت ہو جائے گی، نہیں کرے گا. حالانکہ یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، کیسے ایسا ہم بدل سکتے ہیں؟ سب کی موت کا وقت معین ہے سب چیز. لیکن بہرحال لوگوں کے لہٰذا آپ دیکھیں بہت ساری رسمیں کس لیے؟ اس ظن کی بنیاد پہ جو یقین نہیں ہے. رزق کے نام سے بہت ساری چیزیں ہیں ایسے، نہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ہاں اس طرح کی پائی جاتی ہیں کہ جو ایک ظن کی بنیاد پہ. تو بہت زیادہ رسومات ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ رسومات آ کے دین سے ٹکرا جاتی ہیں، دین کے مقابلے میں آ جاتی ہیں. اور یہاں پہ آ کے انسان، چونکہ یہ چیزیں اس لیے ہمارے اوپر غلبہ پاتی ہیں کیونکہ ہمارا مزاج مادیت والا ہو جاتا ہے، مادیت پرست ہم ہو جاتے ہیں. لہذا ہم مادیت سے اتنا اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، اتنا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ مادیت کے ظن اور گمان کو ترجیح دے دیتے ہیں دین کے یقین پہ. یقینی دین چھوڑ دیتے ہیں، یقینی اعتبار سے دین کے نتائج اور فیصلوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کس کے لیے؟ جہاں مادیت ملنے کا گمان ہوتا ہے، جہاں مادیت ملنے کا ظن ہوتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہم کو مادیت کی طرف لے جاتی ہیں اور یہ چیزیں ہم کو دین کی طرف لے جاتی ہیں. رسومات میں عام طور سے ایسے ہی، رسومات اسی چیزوں کے لیے، کبھی رزق کے لیے. میں شادی کے موقع پہ جو رسومات ہیں وہ خوب ایسا کرو گے تو مثلاً جو ہے وہ بعد میں طلاق نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، ویسا رسومات. اور بعض اوقات ان رسومات کی بنیاد پہ انسان واجبات کو بھی ترک کر دیتا ہے یا حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. لہذا کئی موقعوں پہ یہ رسومات یقینی نہیں ہے، رسومات کوئی سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے، لیکن انسان رسومات میں پھنس جاتا ہے. اور پھنسنے کے بعد کس کو چھوڑ دیتا ہے؟ یقینی چیزوں کو. بعض اوقات دنیا میں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مثلاً لوگوں سے ایسے اب ایک سسٹم اسلام بتا رہا ہے، لوگوں سے آپ ایسے پیش آئیے، اپنی فیملی کے ساتھ ایسے پیش آئیے، بیوی سے ایسا برتاؤ کیجیے، بچوں سے ایسا برتاؤ کیجیے. اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنے جو بھی آپ کا باس ہے، جو بھی آپ کا آفیسر ہے، اس سے ایسے برتاؤ کیجیے. آپ کے نیچے جو لوگ ہیں ان سے آپ ایسے برتاؤ کیجیے. یہ ساری چیزیں ایک اسلام نے سسٹم بتایا. حتیٰ ایک مزدور بھی ہے، غلام بھی ہے، تو اس کے لیے سسٹم بنایا ہے کہ اس طریقے سے پیش آئیے. مثلا غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. دنیا نے اس کے مقابلے میں قانون بنایا، نہیں بیوی سے ایسے رکھو نہیں تو بعد میں پھر یہ مشکل ہوگی، بچوں سے ایسے رہنا چاہیے نہیں تو یہ مشکل ہوگی، ویسے ہونا چاہیے تو نہیں مشکل. خوب ان چیزوں کی بنیاد پہ جو دنیا کے قانون ہیں اس کی بنیاد پہ ہم الہی قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. آفیسر سے ایسے پیش آؤ نہیں تو پھر یہ مشکل ہوگی، اپنے ماتھے سے مثلا غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے، سر چڑھ جائے گا، کام نہیں کرے گا. اس طرح سے یہ دلیلیں دی جاتی ہیں، جبکہ اسلام نے یہ اصول بتایا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو مان لیتے ہیں، جبکہ یہ خود ایک قانون کی شکل میں. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک الہی نظام ہے، اس کے مقابلے میں ایک ہماری دنیا کا نظام ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا بنایا ہوا نظام نعوذ باللہ استغفر اللہ زیادہ پرفیکٹ ہے، زیادہ پاورفل ہے بنسبت اس الہی نظام کے. یہ ہماری غلط فہمی، یہ بے دینی ہے در واقع، یہ بے دینی. امام نے کیا کہا؟ خبردار دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا
کہ جو لوگ ان کا نفس ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے ظن میں، اور یقین میں وہ اپنے نفس پہ اپنے اوپر غالب نہیں آ پاتے. خوب یقین ہے، یہ الہی سسٹم ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ بیوی سے ایسے پیش آؤ، بچوں سے ایسے پیش آؤ، رشتہ داروں سے ایسے پیش آؤ، دوستوں سے ایسے پیش آؤ، دشمنوں سے ایسے پیش آؤ. الہی قانون ہے، یقینی ہے، اور ایسا یقینی ہے کہ دنیا میں بھی ہم کو نتیجہ دے گا اور آخرت میں بھی نتیجہ دے گا. دنیا بھی صحیح ہوگی اور آخرت بھی صحیح ہوگی. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط انسان اس کا مس یوز دنیا میں کر لے. تو مس یوز کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہے کہ پورا سسٹم ہی انسان تبدیل کر دے. یہ بندوق بنی اس لیے تھوڑی بنی تھی کہ اس سے صحیح لوگوں کو مار، اس لیے بنی ہے کہ غلط لوگوں کو مار، لیکن لوگ مس یوز کر رہے ہیں. تو اس مطلب نہیں کہ دنیا سے بندوقیں ختم کر دی جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. خوب لوگ وہ غلط ہیں جو مس یوز کر رہے ہیں. لہٰذا بعض اوقات اس سسٹم کا لوگ مس یوز کرتے ہیں، لیکن اس مس یوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الہی سسٹم غلط ہے یا الہی سسٹم کو ختم کر دیا جائے. بہت بنیادی چیز ہے الہی سسٹم، جس کے لیے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے نانے کتنی قربانیاں دی. لہذا خود اس نظام کو کہ جو الہی نظام ہے اس کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی نظام ہے وہ باطل ہے. جو بھی نظام ہے وہ باطل ہے. ہم کو اس نظام سے جو بھی الہی نظام کے مقابلے میں ہے بچنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس الہی نظام کو اپنانا، اس پہ عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو اس ہفتے کی مناسبات ہیں، آج کی تاریخ جو ہم سب کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. اللہ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کے ذریعے، ان کی سیرت کے ذریعے، ان کے کردار کے ذریعے ہماری زندگی میں برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں انشاءاللہ شامل حال کرے. آپ کی ولادت 7 صفر المظفر سن 128 ہجری اور شہادت 25 رجب المرجب 183 ہجری میں واقع ہوئی. اس اعتبار سے آپ کی عمر تقریباً 55 سال تھی، اور چونکہ 148 ہجری میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، لہٰذا آپ نے تقریباً 35 سال امامت کے فرائض کو انجام دیا. آپ کا اسم مبارک موسیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کنیت آپ کی ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو الحسن ماضی، ابو علی اور ابو اسماعیل ہے. القاب میں عبد الصالح، صابر، امین القاب ہیں، لیکن مشہور لقب باب الحوائج اور سب سے زیادہ مشہور لقب آپ کا کاظم ہے. آپ کی والدہ جناب حمیدہ ہیں، اور آپ کے والد جیسا کہ معلوم ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پوائنٹ جلدی سے پیش کریں اور ایک قول پیش کریں، اور پھر آگے جو دوسرے پوائنٹس ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. امام کے چاہنے والے خاص اصحاب یا شاگرد میں سے 6 سے زیادہ لوگ ایسے تھے کہ جو حکومت میں منسٹر تھے. امام کی نگاہ میں حکومت باطل، لہذا اس اعتبار سے باطل حکومت میں جا کے جاب کرنا، کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو ایسا نہیں تھا کہ لالچ تھی منسٹر بننے کی. اور ان لوگوں میں سب سے جو مشہور نام ہے اور سب سے زیادہ جو لوگوں پہ نام ہے کہ جو لوگ ان واقعات کو بھی پہچانتے ہیں اور ان کا واقعہ بھی مشہور ہے، جناب علی بن یقطین کا ہے. تو یہ افراد بالخصوص علی بن یقطین یہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم منسٹر بنے، وزیر بنے. کئی مرتبہ امام سے کہہ چکے تو مولا آپ اجازت دیں، ہم استعفیٰ دے دیں، چھوڑ دیں، ہمیں نہیں اچھا لگتا یہ سب. لیکن امام نے کہا نہیں، علی بن یقطین اس چیز کو جاری رکھو. اور بعض موقعوں پہ نہیں بلکہ کئی موقعوں پہ امام نے جناب علی بن یقطین کی ہیلپ بھی کی، مدد بھی کی. اس طریقے سے دوسرے، اس کا ایک پوائنٹ، اس واقعے کے بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس کا ایک پوائنٹ جو بہت واضح ہے، وہ کلیئر ہے، وہ یہ کہ امام یہ چاہتے تھے
کہ باوجود اس کے کہ وہ حکومت امام کی نگاہ میں باطل تھی، صحیح نہیں تھی، غلط انجام دیتا تھا، ظالم تھا حاکم، یہ وہ، امام یہ چاہتے تھے پھر بھی حکومت کی جو مشینری ہے اس میں ہمارا نفوذ رہے، اور یہ کسی بھی قوم کی سوشل لائف کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ ایسی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ افسوس کی آج اس پہ بہت زیادہ غور و فکر نہیں ہو پا رہا ہے، کہ جو کہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے۔ دوسری طرف سے جو جناب صفوان جمال کا واقعہ ہے، کہ جب امام نے کہا کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن سوائے ایک کام کے، وہ کام کیا کی، تم نے حاکم کو اپنے اونٹ رینٹ پہ دیے، کرائے پہ دیے۔ اس کے پس منظر میں کہ جب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں کیا، جبکہ وہ حج کے لیے دیا تھا، حج کے سفر کے لیے دیا تھا، امام یہ چاہتے ہیں کہ ایک وہ انسان جو حق پسند ہے، حق پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ کسی اعتبار سے بھی باطل کا، غلط کا سپورٹ نہ کرے، کیونکہ باطل کا تو مزاج ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر صحیح چیز میں بھی کوئی سپورٹ حاصل ہوتا ہے تو اس سے وہ خود اپنے باطل کام میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ امام نے ایک شعور ہم کو دیا ہے کہ اگر حکمران باطل ہیں، غلط ہے، باطل طاقتیں ہیں، تو ان سے ہم کو کس طریقے سے پیش آنا چاہیے کہ ہم ان کی کوئی ہیلپ نہیں کریں، لیکن دوسری طرف سے مثلا جیسے وزارت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہیلپ، یہ اس لیے ہیں کہ ہمارا نفوذ ہو، تاکہ ہم جو مظلوم ہیں ان کی ہیلپ کر سکیں، ہم مظلوموں کی مدد کر سکیں۔ امام کے ایک جملے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز اپنے نفس کا حساب و کتاب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر روز ہم اپنے نفس کا حساب و کتاب کریں، تاکہ بہت زیادہ گناہوں کا انبار نہ لگنے پائے، گناہ ہمارے لیے بہت آسان نہ ہو جائے، گناہ ہمارے استعمال میں شامل ایسا نہ ہو جائے کہ مثلا نارمل ہو جائے، پہلے ہی دن گناہ کو پکڑ کے ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ لہذا انشاءاللہ ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ وہ جو امام کی سیرت ہے اس کے اعتبار سے معاشرے میں، سماج میں ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں، اس طریقے سے ہم کیسے ہم کن کن چیزوں میں، کن جگہوں پہ ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کا کیا اس کی کیا دائرہ ہے اور کس حد تک جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف سے ایک ظالم حکمران یا ظالم افراد کے ہم کو کس حد تک جو ہے وہ ان کے سسٹم میں نفوذ چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہوں کہ جب ہر روز ہم اپنے بستر پہ جائیں تو اپنے نفس کا حساب و کتاب کریں کہ آیا جو ہماری ذمہ داری تھی آج ہم نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، اگر کر لیا تو بہت اچھی بات، نہیں کیا تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس میں یا تو وہ اچھا کام کیا ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو انسان اور پروموٹ کرنے کی کوشش کرے، یا اس سے غلطی ہو گئی، برا کام ہوا ہے۔ برا کام ہے تو دو طرح کا، یا تو صرف حق اللہ ہے، اب انسان اگر معلوم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہی دن معلوم ہو گیا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ جھوٹ بولیں، فلاں گناہ ہو گیا، بیٹھے استغفار کرے اللہ سے، اپنے گناہوں کو گڑ گڑا کے معاف کروانے کی کوشش کرے، یا خدا نخواستہ حق الناس، اگر حق الناس ہے تو اللہ سے تو استغفار کرنا ہی ہے، جس سے متعلق یہ گناہ ہوا ہے اس سے بھی اس کو بخشوانے کی یا حلال کرنے کی یا معافی مانگنے کی کوشش کریں، ورنہ تھوڑا تھوڑا گناہ، چھوٹا چھوٹا گناہ، البتہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، خود گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، تھوڑے تھوڑے گناہ، ایک ایک دو گناہ ملا کے ہماری زندگی جب اختتام کی طرف جائے گی تو ایک بہت بڑا انبار ہو جائے گا گناہوں کا۔ ہم نے کسی موقع پہ یہ کیلکولیشن پیش کیا تھا کہ اگر انسان خدا نخواستہ پر ڈے ایک گناہ کا بھی حساب لگا لے تو مثلا ہفتے کے 7 گناہ، مہینے کے 30 گناہ، سال کے 360 گناہ، 10 سال کا مثلا 3600 گناہ، اور اگر یہ 3600 حق الناس ہوا
تو وہاں پہ اس کو بخشوانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ امام اسی لیے چاہتے ہیں، اور امام نے ہماری محبت میں یہ بات کہی ہے کہ ہر روز ہم اپنے گناہوں کو بخشواتے رہیں، تاکہ روز محشر جب ہم اللہ کے سامنے جائیں تو ان ساری چیزوں کو کلیئر کر کے جائیں۔ حالات حاضرہ میں 2 باتیں ہیں جو جلدی سے ہم عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ پہلی چیز کی یہ جو دہلی میں دنگے ہوئے تھے اس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اور سوشل میڈیا تو اس مسئلے کو لے کے ایک الگ رخ پیش کر رہا ہے، اکثر تو اس پہ گفتگو ہی نہیں کرتا ہے میڈیا۔ ایک آدھ آدمی کے مرنے پہ بہت زیادہ میڈیا بعض اوقات شورغل کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 52-53 لوگ یا زیادہ لوگ مر جائیں، سینکڑوں لوگ بعض اوقات مر جائیں کسی بھی چیز میں، ضروری دہلی دنگے میں، تو میڈیا اس کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ اتنے سارے کسانوں نے خودکشی کر لی، اتنے لوگوں نے مزدور اتنے مر گئے، میڈیا پہ اتنا اثر نہیں ہوا۔ پلوامہ کے حملے میں اتنے لوگ مر گئے، میڈیا نے اس پہ بہت زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تو ایک میڈیا کا اپنا ایک عجیب مزاج ہے کہ جو بہت زیادہ غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، خامیوں سے بھرا ہوا ہے، اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ اب چاہے وہ عمدن ہو یا غلطی سے ہو، کہ لگتا نہیں غلطی سے، اتنا سب کچھ سمجھ بوجھ کے انسان اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا دہلی دنگے کے متعلق بھی میڈیا نے ایک جو صحیح رخ اور صحیح تاثر تھا وہ پیش نہیں کیا ہے۔ دہلی دنگوں کو لے کے 9 ریٹائرڈ آئی پی ایس آفیسرز نے پولیس کمشنر، دہلی کے پولیس کمشنر کو خط لکھ کے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ دہلی دنگوں کی غیر جانبدارانہ جانچ کی جائے، نشپکش جانچ کرائی جائے، کیونکہ ان کو جو بھی پولیس نے جو باتیں جو چیزیں پیش کی ہیں، جو بھی چارج شیٹ پولیس نے پیش کی ہے، وہ اس میں غیر جانبدارانہ رویہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ در واقع ان لوگوں کا اعتراض ہے۔ ان آفیسرز کے علاوہ انڈین پولیس کے ریٹائرڈ آفیسر جولیو فرانسس ریبیرو نے بھی ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط سوشل میڈیا میں یا میڈیا میں کافی اپنا جو ہے وہ شہرت ہے۔ ان کی ایک گروہ ہے، ان کا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن کنڈکٹ۔ یہ عموماً جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آفیسرز یا بڑے عہدیداروں کو لیٹر لکھتے ہیں اور حق کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کے حساب سے جو دہلی دنگے ہیں، جو دہلی کے حالات ہیں، اس میں جو پولیس کا رویہ ہے وہ صاف و شفاف نہیں۔ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ صاف و شفاف ہو اور صحیح طریقے سے اس کو لے کے آگے بڑھا جائے، اور اس چیز کو وہ صحیح راستے سے حل کرانا چاہتے ہیں۔ وہ مسئلہ انہی کا نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس میں پولیس پہ الزامات لگائے، اور یہ الزامات چھوٹے موٹے الزامات نہیں ہیں۔ ان میں سے مثلاً یہ ہے کہ یہ الزام ہے کہ پولیس نے دنگے نہیں روکے، پولیس دنگوں میں شامل تھی، پولیس یہ ان لوگوں کی طرف سے فون پہ مدد مانگنے پہ منع کیا، زخمیوں کو اسپتال تک پہنچنے سے روکنے کا الزام ہے، خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ جیسے اس طرح کے سخت الزامات ہیں۔ یہ رویہ پولیس کا، یہ جو الزامات ہیں، اس کے لیے پولیس جو جواب دے رہی ہے، چاہے وہ آفیسرز کا خط ہو چاہے یہ الزامات ہو، جو بنیادی مسائل ہیں پولیس اس کا بہت کلیئر جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ بہرحال مسئلہ بہت زیادہ جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے اور شدت ہے اس میں، کہ یہ جو دہلی پولیس ان چیزوں کو انجام دے رہی ہے بہت کلیئر نہیں ہے، بہت صحیح مسائل نہیں ہیں، یہ معاملہ حل کرنے کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس میں مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات نہ یہ کہ جو ہے وہ ناانصافی ہے، مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہے، بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دوسری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دوسرے مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ اس معاملے پہ 3 خواتین ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے،
مونیکا اروڑا، سونالی چتلکر اور پریرنا ملہوترا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دہلی رائٹس 2020 دا انٹولڈ اسٹوری. پبلیکیشن ہاؤس بلومسبری سے اس کتاب کو نشر ہونا تھا، لیکن عین موقع پہ انہوں نے نشر کرنے سے منع کر دیا. کیوں منع کیا واللہ اعلم. ظاہر سی بات یہ چیزیں سامنے سمجھ میں آتی ہیں، کامن سینس سے یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کیا مقصد ہے، کن اہداف کے متعلق منع کیا گیا ہے، یا اگر ان کے اپنے اہداف نہیں تو اہداف والوں کا مثلاً کیا ان پہ دباؤ، جو بھی ہو یہ بات سامنے آ رہی ہے. لیکن ان لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ اس بات پہ بضد ہیں کہ اس کتاب کو ہم پبلک کے سامنے لا کے رہیں گے، کسی نہ کسی دوسرے ناشر سے ہم نشر کروا لیں گے، نہیں تو حد اقل اس کا PDF بنا کے لوگوں کو ہم سرکولیٹ کریں گے اور لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں گے. کیونکہ وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو دہلی دنگے میں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے، وہ لوگ پیش کرنا چاہتی ہیں. یہاں پہ یہ دہلی دنگے کو لے کے جو ناانصافی ہے اور ایک خاص مزاج کے ساتھ ناانصافی ہے کہ جس ناانصافی میں میڈیا، البتہ میڈیا کے جب غلط رول کی بات ہوتی ہے تو کچھ مخصوص چینل ہیں، البتہ جو چینلز ہیں اس میں اچھے خاصے ایسے چینلز ہیں کہ جو غلط کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ سارے چینل نہیں، بہت کم صحیح، لیکن کچھ ایسے چینلز ہیں کہ جو حق گو ہیں، حق بولتے ہیں. یہاں پہ ان کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ان چینلز کی بات ہے کہ جو ناانصافی سے کام لیتے ہیں. ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ ان حقائق کو کیوں نہیں پیش کر رہے. ان کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ کیوں ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مظالم ملک کو خراب حالات کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، اگر ظلم چھپایا جائے تو لوگوں کے درمیان وہ ظلم رائج ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ظلم کرنے والے پہ وہ ظلم پلٹ کے آتا ہے. لہٰذا یہ دہلی دنگے ان معاملات کو حل کرنے اور اس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم دہلی پولیس سے اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی چارج شیٹ پہ نظر ڈالیں. جن ناموں کو انہوں نے ابھی بہت ساری یہ دہلی دنگے کو لے کے اگر گفتگو کی جائے تو اس ٹائم جو حالات و باتیں ہیں وہ بہت لمبی باتیں، شاید گھنٹے سے زیادہ گفتگو. جو نام انہوں نے پیش کیے ہیں اگر وہ واقعی گنہگار ہیں تو مضبوط دلائل لے کے آئیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے واقعی بھڑکاؤ بھاشڑ دیے ہیں، اسپیچز دیے ہیں، جن کے نام ان کی چارج شیٹ میں نہیں ہے، کہ جن کو لوگوں نے دیکھا، ان کے ویڈیوز ہیں لوگوں کے سامنے، پولیس نے اس پہ ایفیڈیوٹ بھی دیا. اچھی بات ہے کہ دہلی پولیس کے سامنے وہ ویڈیوز نہیں آئے گی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے، خاص کر کے ایک ایسی اسپیچ کی جہاں پہ پولیس آفیسر سامنے کھڑے تھے اور وہاں پہ دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا کہ مثلا ٹرمپ کے لیے ہم خاموش ہیں، وہ ہے لوگوں کے سامنے، نہیں تو ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. بھی کیسے یہ بات پہنچے گی پولیس تک نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ پولیس خود سن رہی ہے سامنے کھڑی ہو کے. تو انصاف سے، ورنہ ایسے یہی وہ افراد ہیں کہ جو مثلا جب کسی اور پارٹی میں تھے تو اس پارٹی کے خلاف کتنا وہ زہر اگلتے تھے، اب اس پارٹی میں آ گئے ہیں تو کتنا سپورٹ میں اور دوسروں کے خلاف زہر اگل رہے. آج یہ آپ کے ساتھ ہے، کل آپ کے مقابلے میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ کیا کریں گے. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک کرمنل جس کا جیسا کہ وہ ہے نیوز میں انکاؤنٹر بھی ہوا، ہم نہیں نام لیں گے کس علاقے کا، ہم اس سے بحث نہیں ہے، اصل معاملے سے بحث ہے کہ اس کے تعلقات تھے پولیس آفیسر سے، یہ تھا وہ تھا، بہت سی چیزیں سامنے آئی. لیکن جب وہ مقابلے میں آئے تو کئی پولیس والوں کو ایک ساتھ اس نے قتل کر دیا. کس نے اس کو یہاں تک پہنچایا تھا، کس کی چھوٹ سے یہاں تک آیا تھا. اس کا بھی یہی کیس تھا کہ اس کا ایک کانڈ پولیس والوں کے سامنے ہوا تھا جس کی گواہی کورٹ میں نہیں دی گئی تھی. وہ مسئلہ ہے اور بہت اہم ہے کہ ہندو مسلم، لیکن اس سے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو نظام کا مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھ کے ہمارے نظام پہ اثر ڈالتی ہیں، سسٹم پہ اثر ڈالتی ہیں.
اس کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں آپ لوگ جو کہ دیکھ بھی رہے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ اس کے لیے آپ سوچیں کہ جو حالات، ایسے افراد، ایسے سسٹم جو حالات خراب کر رہے ہیں، یہ جو ہیں واقعی انہوں نے اگر اس طرح سے کیا ہے اور ہندوستانی قانون کے مطابق یہ جرم ہے، تو پولیس اس کو پکڑنے میں یا اس کے خلاف ایکشن لینے میں کیوں قدم آگے نہیں بڑھا رہی؟ اور اس سے ہٹ کے دنیا بہت چھوٹی ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا ہر جگہ ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہم دہلی پولیس کی بات کرتے ہیں، لیکن جب یہ بات انڈیا سے باہر جاتی ہے تو وہاں پہ مسئلہ دہلی پولیس کا نہیں ہے، ہندوستان میں یہ ظلم کیا ہوا ہے، ہندوستان میں پولیس نے ایسا کیا ہے، ہندوستان میں یہ مسائل پیش آئے، یہ ہمارے ملک کی بدنامی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو کلیئر کیا جائے، جو بھی اس میں ناانصافی، جن افراد کے ساتھ ناانصافی، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی امید ہے کہ پولیس انشاءاللہ مجرموں کو سزا دے گی اور جو بے گناہ ہیں ان کو باعزت صحیح اور سالم طریقے سے بری کرے گی۔ بہرحال اس میں کوئی مذہب کا لین دین نہیں ہے، جس کی بھی غلطی ہے چاہے وہ جس مذہب کا ہو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جس کی غلطی نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ ایک بہت اہم چیز ہے، حالانکہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے لیکن جلدی سے ہم ابھی موجودہ اس میں، جس کو کرشی بل کے نام سے کہا جا رہا ہے، کسانوں سے متعلق ہے۔ ہمارے کسان بھائی ابھی اس وقت موجودہ اس میں بہت بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے۔ کرشی بل جو پاس ہوا ہے، در واقع جو اس سے بات مفہوم سمجھا جا رہا ہے، اور بالخصوص ہمارے کسان بھائی جو مفہوم اس سے اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہ کھیت اور کسانوں کو پوری طریقے سے کارپوریٹ کے حوالے کرنے کا یہ فیصلہ ہے، جس کے نتیجے میں کسان کی کھیتی بھی ختم ہو جائے گی اور کسان صرف مزدور، لیبر بن کے رہ جائے گا، جو کسانوں کے حق میں نہ یہ کہ نقصان دہ ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور جن حالات میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے، یہ پاس کیا گیا، وہ حالات بھی بہت عجیب تھے۔ اس پہ پورے پہ چونکہ ہم نے کہا کہ آج وقت نہیں ہے، اپوزیشن کے افراد نہیں تھے، ایک ہنگامے کے وہ ساری چیزیں تھیں، ان حالات میں اس کو فوراً بس بہت ہی عجیب انداز میں پاس کر دیا گیا۔ ہمارے کسان برادران اس بل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر وہی چینلز کہ جو کہ حق بیانی نہیں کرتے ہیں، حق نہیں دکھاتے ہیں، نہیں دکھانا چاہتے ہیں، وہ ان پروٹیسٹ کو، ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ چھپا رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ پروٹیسٹ حکومت یا حکومت کے کام کرنے کے طریقے اور روش کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اکثریت ہندوستان کی اپنی حکومت سے راضی نہیں ہے، یہ پروٹیسٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ خود اس پہ اگر گفتگو کی جائے کہ جس طریقے سے لوگ پی ایم کو یاد کر رہے ہیں، جس طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں، جس طریقے سے بے روزگاری ڈے منایا گیا، جس طریقے سے ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ بہت بڑی بڑی داستانیں پیش کر رہی ہیں۔ یہ جو کسان سے متعلق بل پاس ہوا ہے، یا اس طرح سے بہت ساری چیزیں کہ جن کا نجیکرن کیا گیا ہے، پرائیویٹ کیا گیا ہے، ان ساری چیزوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پورے ملک کا کارپوریٹائزیشن کیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت کے اہداف و مقاصد ہیں جو کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ ملک کی ساری چیزوں کو مٹھی بھر کچھ گنے ہوئے مخصوص کارپوریٹ کے ہاتھوں میں سونپ دینا۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جس کے نتیجے میں پورا ملک کارپوریٹ کا غلام بن جائے گا، اور یہ چیز وہ ہے کہ جو ملک کو ایک تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ہندوستان کا فیوچر بہت اچھا نہیں رہے گا، کچھ ہاتھوں کا ہندوستان غلام بن کے رہ جائے گا، اور خود ان کا اپنا ظاہر سی بات ہے کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، کتنے مضبوط ہے، کچھ نہیں معلوم۔ یہ دوسرے طاقتوں کے ہاتھ بیچ دیں، کیا کر دیں، کیسے کر دیں، کہ جو کہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان حالات میں جبکہ بعض ممالک یا بعض تنظیمیں پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتی ہیں،
ملکوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں. ان حالات میں یہ چیز اور خطرناک ہے. یہ پورا حکومت کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے. یہ پورے ہندوستان کے سسٹم کو خطرے میں ڈالنا اچھی چیز نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ ضروری ہے کہ جتنے بھی ہندوستانی ہیں وہ سب غفلت سے بیدار ہوں، بصیرت کی نگاہ سے حالات. اور اکثر بہت سارے لوگ ان چیز کو، مسائل کو سمجھ چکے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اچھی خاصی ایک تعداد افراد کی کہ جو ان خرابیوں پہ، غلطیوں پہ اعتراض کر رہے ہیں اور حق و انصاف کی آواز کر رہے ہیں، حق و انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، حق و انصاف کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. لہٰذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ذرا بھی اس کو ملک سے محبت ہے، اگر ذرا بھی اس کے اوپر اپنے ملک کا حق ہے، کہ ہے محبت ہونی چاہیے، ہماری گردن پہ ہمارے ملک کا حق ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ اپنے ملک کو ہر طرح کی بربادی سے، ہر طرح کی کمزوری سے، خرابی سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں. چاہے وہ کسی بھی نام پہ ہو، کسی بھی عنوان سے ملک کی بربادی سامنے آئے، اس سے مقابلہ کرنا، البتہ لیگل، قانونی دائرے میں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. انسانی، اخلاقی، مذہبی، سماجی، ہر طرح کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی نام سے ہے، چاہے وہ کسی عنوان سے. یہ نہیں دیکھیں کہ یہ تو کسانوں کا مدعا ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے، یہ تو مثلا فلاں کا مدعا ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق، یہ مسلمانوں کا مدعا ہم سے نہیں. یہ ساری چیزیں جس کا اثر ملک پہ پڑ رہا ہے، نتیجہ ملک کو، نقصان ملک کو بھگتنا پڑے گا. لہذا ان چیزوں سے ملک کو بچانے کے لیے آواز اٹھانا، قدم بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اچھے خاصے لوگ ہیں کہ جو اس مسئلے میں آواز بھی اٹھا رہے ہیں، قدم بھی بڑھا رہے ہیں. امید یہ ہے کہ دن بدن یہ تعداد بہت تیزی سے بڑھتی جائے گی تاکہ ہم اپنے ملک کو ہر طرح کی خرابی سے محفوظ رکھ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.